حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا، وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا، تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے، عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات، اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا، ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے، تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے، فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا، میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے، آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی، کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے، گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات، فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے۔
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے. یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا کریم ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا. وہ رو پڑتے. یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے. نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا. اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ. اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں. نہ ایسا کریں. قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہوئے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جن کی نمازوں میں عاجزی ہے، جو گڑ گڑاتے، وہ مومن کامیاب. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا. بڑا جھک کے کوئی بندہ کسی کو سلوٹ کرے تو اس سے دل نہیں لگا ہوتا، بلکہ جس سے دل لگا ہوتا ہے دل اس سے لگا ہوتا ہے. نماز میں عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشوع حاصل ہو گیا. وہ کہے کہ میں نے بڑی جھک کے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا، تو احکام تو ایسے ہی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگنا. غور کرنا ہے آپ نے بات پہ. خشوع کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشوع نہیں، دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں، دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا عقیدت محبت، یہ سارے لفظ بے معنی. دل لگنا بڑا ضروری ہے. اب ایک حدیث میں جب پڑھوں گا نا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو. پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے. میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے. وہ کوئی دل ہے، وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے. دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا. اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے. اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے. نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اس پر محنت کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے. ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا.
محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی. یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا. محبوب نے بیان کیا. حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی. میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا. مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا. اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا. حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو. خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے. فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا. ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا. تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے. سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے. میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں. میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی. بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چلنے چلا ہے. آج کا پیر تو کہتا ہے میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا. یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا. بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا.